اس کا استاد کون ہے, کہاں سے سیکھا, وہ شریعت کا کچھ جانتا ہے نہیں, تم اسے عامل بنا دو. اچھا جی, پھر اس میں بھی دیکھتے ہو نا, اچھا یہ مولوی ہے تو کیا دیوبندی مولوی ہے؟ دیوبندی بولتے ہیں مولوی جب تک دیوبندی نہیں ہوگا ہم مانیں گے نہیں. تو بھائی اس میں بھی تو دیکھو نا یار, یہ عامل دیوبندی ہے کہ یہ عامل جو ہے نا شیعوں کا ہے. اب شیعوں کے عقیدے کے مطابق وہ عامل ہوتا ہے, ان کے عقیدے کے مطابق اعمال بتاتا ہے, آپ نے اس کو بھی ہمارے اوپر ڈال دینا ہے. یہ دیکھو, اب اگر عامل کے نام سے کوئی بھی بیٹا ہوگا, جادوگر ہو, کوئی بھی بلا ہو, آپ لوگ اسے عامل بنا دو. یا عاملوں نے گھر کے تباہ کر دیے, فلانا کر دیا, گھروں کو لوٹ لیا. بھائی ہم نے کچھ کہا ہے؟ حالانکہ وہ عامل ہے ہی نہیں. آپ شریعت کے مجرم ہو, اور آپ ان تمام لوگوں کے مجرم ہو جو اس علم پاک کو جانتے, علم عملیات کو. کیونکہ یہ علم کوئی ایسا علم نہیں جو تیرے اور میرے گھر سے نکلا ہے, یہ علم شریعت سے نکلا ہے. اگر یہ شریعت کا علم نہ ہوتا تو اس کی بابیں باندھی نہیں جاتی. جا کے سیاہ ستہ میں دیکھ لیجئے, بخاری میں کتنے احادیث ہیں. اسی طرح حضور علیہ السلام کسی مریض کے پاس جاتے تو دم کرتے, صحابہ نے دم کیا. اب عامل کون ہوئے؟ راقی کون ہوا؟ دم کرنے والے کو راقی کہتے ہیں نا, اور تم یہاں پر دم کرنے والے کو عامل کہتے. تو حضور علیہ السلام عامل نہیں ہوئے؟ حضور علیہ السلام عامل نہیں, صحابہ عامل نہیں. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو تو یہ کس کی طرف جا رہا ہے, منسوب کس کی طرف کر رہے ہو آپ؟ یہ علم آ رہا ہے کہاں سے, تمہارے گھر سے یا میرے گھر سے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک سے آ رہا ہے؟ تمہیں نہیں آتا تو بات کیوں کرتے ہو بھائی؟ شریعت نے تمہیں تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دی. تم نبی نہیں ہو, جو جانتے ہو اسی پر بات کیجئے, جو نہیں جانتے اس پر بات کیوں کرنی بھائی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے جو نہیں جانا اس کے اوپر بات کریں؟ آپ نے ایک سبجیکٹ کو پڑھا, ایک سبق کو پڑھا, ایک کتاب کو جانا, آپ اس کتاب پر بات کریں, اس سے دین کی رہنمائی کریں اور اسی سے امت کی خدمت کریں. مگر اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک دین کا ایک راستہ پڑھ کر, یعنی کہ درس نظامی کا ایک نظام پڑھ کر آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا. آپ نبی کی طرح ہو گئے کہ آپ نے کلی شریعت پر عبور حاصل کر لیا, یا آپ کوئی بھی مسئلہ بس اٹھائیں گے آپ اس پر بولتے چلے جائیں گے, اور آپ ہر کسی کو, تمہاری مرضی ہوگی, کسی کو جادوگر کو عامل بنا دو, عامل کو جادوگر بنا دو, فلانے کو کیا بنا دو, ڈمکانے کو یہ بنا دو. یہ شریعت کا کام ہے؟ یہ ایک عالم کا کام ہے؟ یہ ایک دین کے رہنما اور ایک دائی کا کام ہے؟ اصلاح کرنا دائی کا کام ہے یا فساد پھیلانا؟ سوشل میڈیا میں ایک ڈرامہ بازی اب بنائی ہوئی ہے, ہر ایرے گیرے کو اٹھا کر یہ عاملوں نے یہ کر دیا, لوگوں کے گھر تباہ کر دیے, یہ تو کیا بھائی, ہر کسی کو اٹھا کر جو ہے نا عامل بنا دو. اچھا جی, ایک بات کرتے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ تم لوگوں نے لوگوں کے گھر تباہ کر دیے, کیے کہ نہیں کیے؟ یہ جو تمہاری کتابیں پڑھنے والے, اس میں کتنے فرقے والے آئے, تو کیا میں سب کو آپ کے ساتھ ملاؤں؟ آپ بولیں گے کہ نہیں میں تو دیوبندی ہوں, وہ دوسرا بولے گا نہیں میں تو بریلوی ہوں. بھائی مجھے کیوں بولتے ہو؟ ہاں, دیوبندی کا مولوی ہے جا کے دیوبندی سے پوچھو, بریلویوں کا مولوی ہے جا کے ان سے پوچھ لو, اہل حدیث صاحبان کا مولوی ہے جا کے ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے, یہی بولیں گے نا. تو عامل میں بھی تو یہی کرے نا. کوئی عامل جو ہوتا ہے دیوبندی ہوتا ہے, کوئی بریلوی ہوتا ہے, کوئی شیعہ ہوتا ہے. تم ہر کسی کو اٹھا کر, پنڈت کو بھی عامل بول دو. یہی کرتے, یہی کرتے. بولتا ہے دم کرنے والے سب برابر ہے. کیسے برابر ہے بھائی؟ ایک بندہ قرآن سے دم کرتا ہے, ایک بندہ شرکیہ الفاظ سے دم کرتا ہے. ہر تعویذ گنڈا کرنے والا برابر ہے. کیسے برابر ہے؟ ایک بندہ شریعت کے دائرے میں تعویذ گنڈا کر رہا ہے, وہ کیسے برابر ہے؟ اور دوسرا جو ہے نا شرکیہ الفاظ, شیطان سے مدد مانگ رہا ہے, جو جادوگر ہے, جو کافر ہے. اور دوسرا مسلمان ہے. مسلمان اور کافر میں فرق نہیں, مولوی اور پنڈت میں فرق نہیں, مولوی اور فادری اور راہب میں فرق نہیں. اگر میں ان کو بھی مولوی بول دوں تو بولو گے یہ غلط ہے. اسی طرح آپ ہر کسی کو اٹھا کر عامل بول دو. یہ شریعت کا کام کر رہے ہیں آپ. آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا لیا. کیونکہ ایک دائی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے, وہ تحقیق کر کے بات کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو پتہ نہیں خود دین سمجھے نا, خود اپنے آپ کو شریعت سمجھے, وہ پھر اس طرح کرتے ہیں.